السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی اسٹوڈنٹس، ایس بی اے فائنل ٹرم کا ہسٹری اینڈ جیوگرافی کے تمام ایم سی کیوز جو ہیں اس ویڈیو میں بیٹا میں آپ کو مارک کرواؤں گا، اور نہ صرف مارک کرواؤں گا بلکہ آپ کو یاد کروا کے بھیجوں گا. یہ تمام کے تمام ورژن کے ایم سی کیوز ہیں، اور بیٹا یہ اردو میڈیم والوں کے لیے ہیں. انگلش میڈیم والوں کے لیے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے. اور بیٹا میں نے کہا کہ میری محنت ڈبل ہو جائے خیر ہے، لیکن انگلش اور اردو کو جب اکٹھے کرتے ہیں تو وہ تو سمجھ نہیں آتی. تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم محنت اتنی کرتے ہیں تو ہم بچوں کو یہ سارے کے سارے مارکس 48 کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں، تو 48 کے 48 نمبر بچوں کے آنے چاہیے. اس لیے میں نے انگلش میڈیم کی الگ بنائی ہے، اردو میڈیم کی الگ ہے. بیٹا اگر آپ یہ سارے ایم سی کیوز کر لیں گے تو آپ 48 نمبر آسانی سے لے سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے ایسے بچے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتے، نہ انہیں یاد ہوتا ہے، تو انہیں میں یہی ویڈیو دیتا ہوں، بھئی آپ یہ تیار کرو ایم سی کیوز. جب وہ سنتے ہیں ساری ویڈیو، وہ ایم سی کیوز ہی کر کے آتے ہیں، اسی میں پاس ہو جاتے ہیں. یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ تو انشاءاللہ سبجیکٹیو کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، آپ سبجیکٹیو بھی سنیں اور یہ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کے 100% مارکس پورے ہو جائیں گے. تو بیٹا ویڈیو کو آپ لائک کر دیں. جو بچہ چینل پہ نیا آیا ہے تو چینل کو بیٹا آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینے ہیں، کیونکہ ہم اس چینل پہ نہ صرف آپ کو گیس پیپر دیتے ہیں بلکہ سمجھا کے دیتے ہیں، بچوں کو یاد کروا کے بھیجتے ہیں. اور جو پرانے ہیں اس چینل پہ، میری ان سے چھوٹی سی گزارش ہے، بیٹا میں اتنی آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، چھوٹی سی فیور مجھے بھی دے دیں. وہ یہ کہ آپ صرف کمنٹس میں اتنا بتا دیں کہ آپ کی تیاری ہم کیسے کروا رہے ہیں، تاکہ نئے آنے والے بچوں کو پتہ چلے کہ لاسٹ ہوپ اسٹڈی از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار آور اسٹڈی. ٹھیک ہے، تو بیٹا چلیں جی شروع کرتے ہیں. پہلا ورژن ہے، اس کا پہلا کوشچن ہے. تو آپ نے بیٹا ویڈیو کو بالکل دھیان سے سننا ہے، تو آپ سنتے جاؤ گے یاد ہوتا جائے گا. اور یہ چیز آپ نے شروع میں نہیں دیکھنی کہ یاد نہیں ہو رہا. جب آدھی ویڈیو گزر جائے نا، جب ایم سی کیوز ریپیٹ ہونا شروع ہوں گے، تب آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی سر یہ یاد ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بس آرام سے سکون سے بیٹھ کے ویڈیو کو سننا ہے. سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، زمینی سرگرمیوں سے سمندر ہو جاتا ہے. یہ جو ہم اس میں زمینوں میں کاروائی ڈال رہے ہیں نا، کبھی کھادیں اور گند کباڑ، یہ اس وجہ سے سمندر آلودہ ہو رہا ہے. سمندری روگڑی کی مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے. اب بیٹا یہ بعض ایسے آئیں گے جو آپ کو رٹنے پڑیں گے. جنوبی نصف کرہ، روگڑی جنوبی نصف کرہ، یہ بار بار آئے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹینشن نہ لیں. گلوبل وارمنگ کے نتائج میں شامل ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے شدید خشک سالی ہو جاتی ہے. گلوبل وارمنگ کیونکہ موسم کو، ماحول کو گرم کر رہی ہے، فصلیں تباہ کر رہی ہے، تو شدید خشک سالی، انتہائی شدید موسم تبدیلی ہوگی. صنعتوں میں انقلاب آ جائے گا اگر شدید موسم ہوں گے. نیو یارک کے مقابلے میں کراچی کا شہر جو ہے گرم اور مرطوب ہے. گرم مرطوب ہے مطلب بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہے، نارمل ہے، کیونکہ سمندر ہے وہاں پہ. شور کی آلودگی متاثر کرتی ہے کانوں کو، ظاہر لفظ سے پتہ چل رہا ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، آلودگی سے متعلق ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا سبب ہے. آلودگی جو ہے نا گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو یہ پیٹرول جلتا ہے نا، وہاں سے گیسیں نکلتی ہیں، گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے بہرحال آلودگی ہوتی ہے. کپاس خاص طور پر اگائی جاتی ہے، یہ پنجاب اور سندھ میں زیادہ اگائی جاتی ہے، پنجاب اور سندھ میں. پاکستان کی اہم صنعتی پیداوار بھی کپڑے کی مصنوعات ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب کپاس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کپڑے کی جو انڈسٹری ہے، صنعت ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے. کپڑے کی صنعت پاکستان کی برآمدات میں حصہ ڈالی ہے 60%، یعنی ہم 60% چیزیں ایسی ہیں جو کپڑے کی ہیں جو ہم بنا کے دوسرے ملکوں کو بھیج رہے ہیں. سی پیک اقتصادی راہداری ہے چین اور پاکستان. سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو یہ کس کی ہے؟ چائنا کی. کینیڈا نے صنعتی ترقی میں اہم کردار کے لیے پاکستان کی نیوکلیر پاور پلانٹ بنا تھا کراچی میں، نیوکلیر پاور پلانٹ، تو وہاں کینیڈا نے ہماری ہیلپ کی تھی. تو یہ وہاں ٹھیک ہے، نیوکلیر پاور پلانٹ. پاکستان میں نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سڑکوں کے ذریعے زیادہ ہوتی ہے، مطلب ویسے اور بھی ذریعے ہیں، پانی ہے، جہاز ہے، لیکن سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل زیادہ ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوتی ہے. کسی ملک کی ترقی کے لیے ذرائع نقل و حمل کی درجہ بندی کی تھی 3 کیٹیگری: پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے اور سڑکوں پہ. سڑکوں پہ ٹرک چلتے ہیں، پانی پہ بحری جہاز اور ہوائی جہاز. ٹھیک ہے، 3 ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، کوشچن نمبر 15. تمام تیار شدہ سامان اور خدمات کی کل بازاری قیمت، اس کو قابل قدر جی ڈی پی نمو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیں، ڈیفینیشن ہے قابل قدر جی ڈی پی نمو کی. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، خیر یہ ریپیٹ ہوگا، یاد ہو جائے گا. زیادہ فی کس آمدنی ظاہر کرتی ہے زیادہ ترقی کو، جتنی فی کس آمدنی ہوگی ترقی بھی اتنی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. جنگ پلاسی بیٹا یہ 1757 میں نواب سراج الدولہ اور انگریزوں میں ہوئی تھی. 1757 میں جنگ پلاسی
1757 سی سے 57، ٹھیک ہے۔ جھانسی کی رانی کے لے پالک بیٹے کو انضمام کے نظریے کے تحت ملی تخت سے محرومی، تو اس کے نظریات ایسے تھے تو وہ تخت سے محروم کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لے لیا گیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی آزادی کے اصول کے لیے، یہ مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے مل کے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہی تھی، تو یہ 1857 کی جنگ آزادی تھی۔ اسلامیہ کالج لاہور کی قیام کی ذمہ دار تنظیم بیٹا انجمن حمایت اسلام تھی، جس نے اسلامیہ کالج لاہور کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ جرمنی کے بارے میں ورسائی کے معاہدے کے اہم دفعات تھیں، اس کا سائز جو تھا وہ کم کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لارڈ لنگتگو نے 1939 میں قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی کو تبادلہ خیال کرنے کے لیے مدعو کیا تھا، اتحاد اور امن کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے کہنے کو اتحاد اور امن تھا، لیکن ان دنوں وہ جنگ عظیم دوم چل رہی تھی، تو انگریزوں نے اپنے پاس کرنے کے لیے اصل میں ان دو لیڈروں کو بلایا تھا، بہرحال اتحاد اور امن کے لیے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 23، ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو مسلمانوں کے خلاف سمجھا کا محمد علی جناح نے۔ قائد اعظم نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ اصل میں ہندوستان چھوڑ دو گاندھی کی تھی نا، تو کہتا تھا کہ بھائی ہندوستان چھوڑ دو، انگریزوں کو کہتا تھا آپ جاؤ، تو قائد اعظم کہتا نہیں نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، آپ تقسیم کرو، ہمارا ملک بناؤ، پھر جاؤ۔ تو یہ اس میں تقسیم بنگال کی منسوخی کی وجہ تھی بیٹا، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، مسلمانوں کا الگ، ہندوؤں کا الگ، تو ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کا آغاز ہوا، لکھنؤ پیکٹ، یہ سب سے پہلے قائد اعظم مسلم لیگ اور کانگریس کا دونوں کا جلسہ ہوا تھا تو لکھنؤ میں، تو یہ لکھنؤ پیکٹ کہلاتا ہے، تو یہاں سے ہندو مسلمان کا اتحاد کا آغاز ہوا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے انڈین نیشنل کانگریس پر تنقید اس پر غلبے کی وجہ بنی ہندوؤں کی، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے کانگریس کی، اچھا یہ لفظ کیوں لکھا ہوا ہے، بہت سے مسلمان اس وقت کانگریس میں تھے اور کانگریس کو اچھا سمجھتے تھے مسلمان، لیکن علامہ اقبال جو ہے نا اس پہ تنقید کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس پہ جو ہندوؤں کا غلبہ ہے، اس لیے اس کو جوائن نہ کرو آپ۔ قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے 1940 کو منظور ہوئی، سب کو پتہ ہے، 23 مارچ 1940۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے تھے 1929 کو، 14 نکات کب بھی، 14 نکات، 9 سے 29 نکات، 29 یاد رہے گا۔ 29واں ہے جی مسلم لیگ کی تنظیم نو، مسلمانوں میں انتشار ہو گیا تھا تو اس کو تنظیم نو کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا، یہ بیٹا سب سے پہلا جو آئین تھا یہ 23 مارچ 1956 کو بنا تھا، 1956 کا آئین ہے، یہ پہلا آئین کہا جاتا ہے ملک کا۔ اس کے بعد ہے 1956 کے آئین کے تحت حکومتی نظام قائم کیا گیا، پارلیمنٹیرین نظام جو آج بھی چل رہا ہے، اس کو پارلیمانی نظام کہتے ہیں، تو 1956 کے مطابق نظام کیا ہوگا، پارلیمانی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی بنیادی وجہ تھی کشمیر کا ایشو تھا، تو اس وجہ سے جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بیٹا یہ ویسے میں سبجیکٹیو دکھا دوں اس ورژن کے، میں نے الگ سے سبجیکٹیو بنا کے سمجھائے ہیں، تو وہیں سے دیکھیں، یہ بس میں نے ویسے آپ کو کوشچن دکھا دیا۔ نیکسٹ ورژن پہ چلتے ہیں جی۔ سمندری آلودگی میں سب سے بڑا حصہ ہے یہ جو صنعت کا، انڈسٹریوں کا فضلہ جاتا ہے نا، ویسٹ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ نظر اچھا آئے۔ سوال نمبر 2 ہے، سمندر کی گرم سطح طے کا اوسط درجہ حرارت ہے، یہ 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جی، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ گلوبل وارمنگ کے نتائج میں شامل ہے شدید خشک سالی، اب یاد ہونا ادھر پچھلی میں کہا تھا گلوبل وارمنگ کے نتائج کیا ہیں، خشک سالی ہے۔ اس کے بعد جنگلات کی آگ میں اضافہ بنتا ہے، کس کا اضافہ، ہوا کے معیار کی خرابی، آپ جنگلوں میں آگ لگا دیتے ہیں، کھیتوں میں آگ لگا دیتے ہیں، تو وہ دھواں جو اٹھتا ہے تو ہوا کا جو معیار ہے اس سے وہ خراب ہو رہا ہے۔ ہوائی آلودگی کی اہم وجہ ہے حرارتی توانائی، یہ جو ہم آگ سے انرجی لیتے ہیں نا، آگ جلا کے کسی بھی انداز میں پیٹرول جلا کے جو، تو اس وجہ سے ہوا خراب ہوتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے۔ آبی آلودگی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے، آبی آلودگی نا ان کیمیائی کھادیں جو ڈلتی ہیں نا، یہ خراب کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔
آلودگی سے متعلق ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا سبب ہے، پہلے بتایا نا کہ گرین ہاؤس جو ہے نا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے آلودگی کا۔ کپاس خاص طور پر اگائی جاتی ہے پنجاب اور سندھ میں، پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ پاکستان کے علاقے میں سب سے زیادہ کپاس اگائی جاتی ہے، یہ بہاولپور کا علاقہ ہے، یہاں سب سے زیادہ کپاس اگائی جاتی ہے۔ پاکستان کی دستکاری مصنوعات میں شامل ہے، ویسے تو بہت ساری چٹائیاں خاص طور پہ، کیونکہ یہ زیادہ تر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دستکاری جو ہاتھوں سے چٹائیاں زیادہ بنتی ہیں۔ پاکستان اور چین کے باہمی تعاون سے قائم کی جانے والی یہ کراکرم ہائی وے، یعنی سی پیک سے پہلے یہ ایک بڑی سڑک کراکرم ہائی وے بنی تھی، تو یہ بھی پاکستان اور چین کے باہمی تعاون سے بنی تھی۔ پاکستان میڈیا، اسٹائل، مارکیٹنگ اور فاصلاتی تعلیم کو بہتر طور پہ قائم کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ہمارا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کا جو ترقی کے ذریعے ہم اس چیز کو سیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 13 ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نقل و حمل کی جاتی ہے سڑکوں کے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اٹھا سکتے ہیں، آسان ہے۔ پاکستان میں کل قومی شاہراہوں کی تعداد ہے 48 ہیں جی، ٹوٹل جو ہماری نیشنل ہائی وے ہیں، قومی شاہراہ ہیں، وہ 48 ہیں، 48 ہیں۔ تمام تیار شدہ سامان اور خدمات کی کل بازاری قیمت، یہ اگین قابل قدر جی ڈی پی نمو ہے، یہ ڈیفینیشن آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ معاشی حالات اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کے معیار زندگی پہ، غریب ہے وہ غریب کی طرح زندگی گزارے گا، امیر ہے امیر کی طرح گزارے گا۔ جنگ پلاسی سی سے 1757 کو ہوئی تھی، انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد تھا، اس وقت تو ان کا تجارت تھا، بعد میں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کی بڑی وجہ بنی وہ مرکزی قیادت کا فقدان تھا، مرکزی ایک قیادت نہیں تھی جو ان کو لیڈ کر سکے۔ اسلامی کالج لاہور نے اپنے کام کا آغاز شیرا والا گیٹ کے قریب سے کیا تھا، یہ یاد رکھنا جی، شیرا والا گیٹ۔ ترکی جنگ عظیم اول میں شامل ہوا، یہ نومبر 1914 میں ترکی نے کہا کہ ہم بھی جنگ عظیم اول میں شامل ہوں گے، اور جرمنی کا ساتھ دیا تھا 1914 نومبر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی سلطنت عثمانیہ کے زوال کا آغاز، شمولیت ہوا پہلے جنگ عظیم میں۔ جیسے ہی ترکی جنگ عظیم میں شامل ہوا، ترکی کی جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ زوال ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہٹلر تھا جرمنی میں، وہ ترکی ہٹلر کے ساتھ ملا، ادھر یہ سارے انگریز اکٹھے تھے، برطانیہ، روس، اور یہ انہوں نے جرمنی کو ہرا دیا، تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی گئی۔ کرپس نے اصلاحات کے لیے تجاویز دی، آئینی تجاویز، ظاہر ہے اس نے آئین کو ٹھیک کرنے آیا تھا، کرپس مشن، اس نے مطلب وہ آئینی تجاویز تھی کہ قانون اس طرح ہونا چاہیے۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کی وجہ تھی ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی تھی، پہلے بھی ہم نے کہا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد کا آغاز ہوا تھا لکھنؤ پیکٹ سے، ٹھیک ہے۔ 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس میں اہم کام ہوا، سیاسی اصلاحات پر تبادلہ ہوا تھا کہ کیا برِ صغیر میں کون کون سی سیاسی اصلاحات ہونی چاہیے۔ قرارداد پاکستان منظور ہوئی 1940، 23 مارچ 1940۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات، نون سے 1929 کو پیش کیے۔ مسلم لیگ کی تنظیم 9 کے لیے قائد اعظم نے دوبارہ متحد کیا مسلم لیگ کے دھڑوں کو، جو الگ الگ تقسیم ہو گئے تھے ان کو دوبارہ اکٹھا متحد کر دیا تھا قائد اعظم نے۔ پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا 23 مارچ 1956 کو، پہلا آئین یہ ایوب خان نے میرے خیال میں بنایا تھا۔ پاکستان کا دوسرا آئین نافذ ہوا 1962 میں، یہ بھی ایوب خان نے بنایا تھا۔ 1971 کی جنگ میں مکتی باہنی مجیب الرحمان تھا، شیخ مجیب الرحمان، یہ بنگلہ دیش کا، اس نے مکتی باہنی کی قیادت کی تھی 1971 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا ہمارا دوسرا ورژن، یہ سبجیکٹیو اس کے دیکھ لیں، ویسے میں نے کوشچن ہی دیکھنا ہے اپنے، باقی تو میں نے اس کو الگ سے سبجیکٹیو میں سمجھایا ہے۔ نیکسٹ ورژن ہے بیٹا ہمارا، صنعتوں اور کارخانوں سے نکلنے والا آلودہ پانی نقصان دہ ہوتا ہے، آبی تنوع کا جو آبی جاندار ہیں ان کو خراب کرتا ہے۔ سمندر کی گرم سطح طے کا اوسط درجہ ہے 20 سے 25 ڈگری، یہ پہلے بھی ہم نے کہا 20 سے 25 ڈگری۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا نتیجہ ہے، بار بار اور شدید گرمی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ عالمی جو درجہ حرارت ہے دھوؤں کی وجہ سے، گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے یہ بڑھ رہا ہے۔ کسی علاقے کا زیادہ درجہ حرارت ممکنہ طور پہ سبب بنتا ہے بخارات میں اضافے کا، جتنا زیادہ درجہ حرارت ہوگا اتنے زیادہ بخارات بن کے اڑیں گے۔ نیو یارک کے مقابلے میں کراچی کا شہر کا موسم ہے گرم اور مرطوب، ٹھیک ہے۔ شور کی آلودگی متاثر کرتی ہے کانوں کو۔ آلودگی سے متعلق ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا سبب، اب دیکھیں یاد ہونا شروع ہو گیا نا، آپ شروع میں آپ ڈرے ہوں گے سر یاد نہیں ہو رہا، تو یہ دیکھیں جب ریپیٹ ہوتے ہیں تو یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گرین ہاؤس افیکٹ پاکستان کے ہر صوبہ میں مشہور صنعت ہے، ہر صوبہ میں کھڈی، ہاں کھڈی ہے، اس کا یہ کپڑا بنانے کی جو ہے نا یہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کپڑا بنانا۔
پاکستان کی اہم صنعتی پیداوار ہے کپڑے کی صنعت ہے، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ چھوٹی صنعت کی مثال ہے یہ جو برتن بنتے ہیں، کیونکہ یہ باقی ساری بڑے صنعتیں ہیں یہ بھی صنعتیں، لیکن چھوٹی جو برتن گڑھے پرانتے ہیں یہ چھوٹی صنعت ہے۔ سی پیک کس کی؟ چائنا، پاکستان کوریڈور۔ پاکستان نے میڈیا، مارکیٹنگ، فاصلاتی تعلیم کو بہتر طریقے پہ کیا کس کے؟ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ پاکستان کی سب سے گہری بندرگاہ ہے گوادر بندرگاہ، جو ہے پاکستان کی سب سے گہری، گاف سے گہری، گاف سے گوادر، یہ کتنے دیکھیں میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں یاد رہے گا، گاف سے گہری اور گاف سے گوادر، باقی گاف سے شروع نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں کل قومی شاہراہوں کی تعداد 48 ہیں، شاہراہیں کتنی ہیں؟ 48۔ انسانی ترقی میں پاکستان کا درجہ ہے 161واں، 161، ٹھیک ہے، 161واں، 161، تو پاکستان کا یہ درجہ آ رہا ہے کہ انسانوں نے اتنی، ہم سے اوپر 160 ملک ہیں۔ زیادہ فی کس آمدنی ظاہر کرتی ہے زیادہ ترقی کو؟ پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ نے حاصل کی تھی فرانسیسی توپ خانہ سے مدد حاصل کی تھی، فرانس سے انہوں نے توپ منگوائے تھے، لیکن بس وہ اس کے اپنے جو ہے نا وہ غدار نکلے تو ہار گئے، ورنہ تو سراج الدولہ بڑی بلا تھی انگریزوں کے خلاف۔ انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد تھا تجارت۔ 1857 کی جنگ آزادی کی فوری وجہ تھی چربی سے بنے کارتوس۔ یہ وہ 1857 میں انگریز جو ہے نا کارتوس لے آئے بڑے بڑے، وہ آگے انہوں نے لگا دی تو یہ وجہ بنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلامیہ کالج لاہور کو قائم کیا انجمن حمایت اسلام نے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، ترکی جنگ عظیم میں شامل نومبر 1914 لیگ آف نیشن کی بنیاد بیٹا یہ 1920 میں رکھی گئی تھی۔ یہ اب یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں یاد کرنے سن، لیکن لیگ آف نیشن 1920، لیگ آف نیشن 1920۔ کرپس مشن تجاویز مسترد کی، مسلم لیگ نے بھی نہیں مانا ان کو، کانگریس نے بھی نہیں مانا، الٹی سیدھی باتیں کر کے گیا تھا کرپس مشن، نہ وہ مسلم لیگ نے مانی نہ کانگریس نے مانی۔ مسلم لیگ کے قائم ہونے کی وجہ تھی یہ سیاسی بے چینی بڑھ رہی تھی، تو تب یہ مسلم لیگ قائم ہوئی، یعنی کانگریس ہندوؤں نے تو بنا لی تھی، مسلمانوں کی تھی نہیں، تو سیاسی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ لکھنؤ معاہدے میں جداگانہ انتخابات کو تسلیم کرنے میں اہم بات تھی کہ مسلمانوں کو نمائندگی ملے گی، مطلب مسلمانوں کی سیٹ ہوں گی۔ علامہ محمد اقبال نے انڈین نیشنل کانگریس پر تنقید کیوں کی؟ کہ وہاں غلبہ ہے، ہندوؤں کا غلبہ ہے۔ قرارداد لاہور کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ، یعنی بھائی دو قومیں ہندو مسلم، ہمیں پاکستان دو تم انڈیا رکھو۔ ہندوؤں کی تجاویز کی کمیٹی تھی وہ نہرو رپورٹ، وہ تجاویز کی کمیٹی تھی۔ 1937 میں مسلم لیگ کی ناقص انتخابی کارکردگی وجہ سے مقبولیت میں کمی ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ 1937 میں وہ مقبولیت کمی ہوگی کہ ان کی کارکردگی جو تھی وہ بالکل نہیں تھی۔ پاکستان اصول حکمرانی کے تحت قائم ہوا، اسلامی اصول کے تحت قائم ہوا۔ 1956 کے آئین کے تحت حکومتی نظام کا پارلیمانی پہلے بھی کر چکے ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی بنیادی وجہ تھی کشمیر کا تنازع تھا، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں اس کا سبجیکٹو ایک بار، یہ بیٹا اس کا سبجیکٹو ہے، اور یہ جناب تو ہم ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ورژن پہ چلے جاتے ہیں ہم۔ صنعتوں اور کارخانوں سے نکلنے والا آلودہ پانی نقصان کرتا ہے آبی تنوع کو، آبی حیات کو۔ سمندری تجارتی ہوائیں چلتی ہیں یہ مشرق سے مغرب چلتی ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، جو سمندری تجارتی ہوائیں چلتی ہیں مشرق ٹوورڈ مغرب۔ گلوبل وارمنگ کے نتائج میں کیا ہو رہا ہے؟ خشک سالی بڑھ رہی ہے۔ جنگلات کی آگ میں اضافہ باعث بنتا ہے، یہ جو جنگلوں میں ہم آگ لگاتے ہیں ہوا کی، یہ ابھی بھی ہوا نا تھا پچھلے دنوں جو آپ کی اسکول کی چھٹیاں ہوئی تھی، سموگ، یہ فصلوں میں آگ لگتی تھی تو یہ ہوا خراب ہو جاتی تھی۔ نیو یارک کے شہر میں بارش ہوتی ہے، یہ نیو یارک میں فروری میں کم اور اپریل میں زیادہ ہوتی ہے۔ روشنی کی آلودگی کو کم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ صرف ضروری لائٹ استعمال کرو، باقی نہ کرو، یہی کم کرنے کا طریقہ ہے۔ فضائی آلودگی آب و ہوا کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ گرین ہاؤس گیسیں جو ہیں یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کپاس خاص طور پر اگائی جاتی ہے پنجاب اور سندھ میں زیادہ اگائی جاتی ہے۔ پاکستان کے علاقے میں سب سے زیادہ کپاس اگائی جاتی ہے بھاولپور، ٹھیک ہے۔ غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے والی صنعت ہے، کون سی صنعت ہے جی؟ یہ گھریلو صنعتیں ہیں، یہ کیونکہ بہت زیادہ ہوں گی اور اس سے غربت ختم ہوتی ہے۔ تو دو طرفہ تجارت کی بہترین مثال ہے پاکستان اور چین، ان دونوں میں دیکھیں کتنی تجارت بھی ہو رہی ہے، اچھے تعلقات بھی ہو رہے ہیں۔ درآمدات اور برآمدات میں توازن کے لیے قابو پانا ضروری ہے آبادی کو، تبھی آپ کی آبادی کم ہوگی تو آپ ترقی کریں گے، بقول کتاب کے۔
دنیا میں سب سے زیادہ نقل و حمل کی جاتی ہے سڑکوں کے ذریعے کی جاتی ہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بات۔ پاکستان میں تجارت کم ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہاں آمد و رفت کا نظام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، پرانی گاڑیاں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، یہ وجہ ہے۔ انسانی ترقی میں پاکستان کا درجہ حرارت ترقی دار سوری حرارت نہیں ہے، میں نے غلط، انسانی ترقی میں پاکستان کا درجہ ہے 161واں، پہلے بھی 61واں پہلے بھی کر چکے ہیں 161۔ پاکستان کے موجودہ معاشی حالات کی وجہ ہے، یہ ہمارے ملک میں نا سیاسی بدامنی ہے، وہ جیت جاتی ہے قوم، تم کہتے چور اور تم نے یہ چرایا ہے، ایک چیز جائے دوسری نہیں مانتی، دوسری چیز جائے پہلی نہیں مانتی، کوئی حکومت پورا کام نہیں کر رہی، اپنے سال پورے نہیں کر رہی، حکومت بن جائے تو یہ کرپشن کرتے ہیں، تو یہ سیاسی بدامنی کی وجہ سے معاشی حالات پہ ہم کمزور ہیں۔ پلاسی کی جنگ میں برطانوی فوجیوں کی تعداد تھی 32,000، یہ برطانوی 32,000، دیکھیں یاد رکھو، برطانوی بے سے 32,000، کون بیٹا آپ کو اس طرح بتائے گا، لیکن 42 بھی بے سے ہی بنتا ہے، خیال رکھنا یہ نہ ہو مکس کر دو، تو برطانوی 32,000، ٹھیک ہے۔ انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد تھا، اس وقت تو تجارت تھا۔ 1857 کی جنگ لڑی گئی، اب آزادی کے اصول کے لیے لڑی گئی تھی۔ اسلامیہ کالج لاہور کی قیام کی ذمہ داری یہ انجمن حمایت اسلام نے 1 ستمبر 1939 کو واقعہ پیش آیا فرانس کی جنگ کا، ان دنوں فرانس میں جنگ ہو گئی تھی۔ لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی گئی 1920 میں، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ہے ہندوستان چھوڑ دو کو مسلمانوں کے خلاف سمجھا تھا محمد علی جناح نے، پہلے بھی بات ہوئی۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، یہ ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کا آغاز ہوا، یہ لکھنؤ پیکٹ میں ہوا۔ 1930 میں الہ آباد کے خطبہ میں علامہ محمد اقبال نے بنیادی تصور پیش کیا، دو قومی نظریہ۔ قرارداد لاہور کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ دو قومی نظریہ، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھئی تم ہندو ہو ہم مسلمان ہیں، دو قومیں ہیں، تو یہ قرارداد لاہور کا بنیادی نقطہ تھا۔ ہندوؤں کی تجاویز کی کمیٹی تھی، وہ نہرو رپورٹ ان کی تجاویز تھی۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کو متحد کرنے کی کوششوں کو زور، قائدانہ صلاحیتوں، ان کا قائد اعظم میں قائدانہ صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں۔ پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا 56 کہاں ہے؟ یہ 23 مارچ 1956۔ پاکستان میں 1956 کا آئین مشتمل تھا، بیٹا اس میں 234 دفعات تھی، یعنی 234 ہوتی ہیں، یہ دفعہ لگ گئی، یہ دفعہ لگی، 234 تھی۔ 1971 کی جنگ میں مکتی باہنی کی قیادت کی مجیب الرحمان نے، بنگلہ دیش کا جو مجیب الرحمان تھا، یہ بیٹا اس کا سبجیکٹو دیکھ لیں۔ اب نیکسٹ ورژن پہ چلتے ہیں۔ صنعتوں اور کارخانوں سے نکلنے والا آلودہ پانی نقصان دہ ہوتا ہے آبی تنوع کا۔ سمندری تجارتی ہوائیں چلتی ہیں مشرق سے مغرب، جو گلوبل وارمنگ کے نتائج میں شامل ہے۔ شدید خشک سالی ہوتی ہے، جنگلات کی آگ میں اضافہ باعث بنتا ہے ہوا کی معیار کی خرابی کا۔ نیو یارک کے شہر میں بارش ہوتی ہے، فروری میں کم ہوتی ہے، اپریل میں زیادہ ہوتی ہے۔ روشنی کی آلودگی کو کم کرنے کا طریقہ ہے کہ اب صرف ضروری لائٹس جلائیں۔ تو دیکھیں اب بیٹا یاد ہونا شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ فضائی آلودگی آب و ہوا کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ جو گرین ہاؤس گیسیں ہیں۔ کپاس خاص طور پر اگائی جاتی ہے پنجاب اور سندھ میں۔ پاکستان کے علاقے میں سب سے زیادہ کپاس اگائی جاتی ہے بھاولپور میں۔ غربت کے خاتمے میں اہم کردار کرنے والی یہ جو گھریلو صنعت ہے۔ دو طرفہ تجارت کی بہترین مثال ہے جو چین سے ہم تجارت کرتے ہیں۔ درآمدات برآمدات میں توازن کے لیے قابو پانا ضروری ہے آبادی پر، یہ پڑا ہوا ہے آبادی۔ دنیا میں سب سے زیادہ نقل و حمل کی جاتی ہے، یہ بیٹا سڑکوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ پاکستان میں کم تجارت کم ہونے کی بنیادی وجہ ہے کہ خراب آمد و رفت ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پرانی گاڑیاں ہیں۔ انسانی ترقی میں پاکستان کا درجہ ہے 161واں، 161۔ پاکستان کے موجودہ معاشی حالات کی وجہ ہے سیاسی بدامنی۔ پلاسی کی جنگ میں برطانوی فوج کی تعداد تھی 32,000۔ انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد تھا تجارت۔ 1857 کی جنگ لڑی گئی، کس کے لیے؟ آزادی کے لیے۔ اسلامیہ کالج لاہور کے قیام کی ذمہ دار تنظیم تھی انجمن حمایت اسلام۔ 1 ستمبر 1939 کو واقعہ پیش آیا، فرانس میں جنگ ہوئی۔ لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی 1920 میں، یہ تو بالکل ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوستان چھوڑ دو کی مخالفت کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی ڈھاکہ میں، بیٹا میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے ہاں ہمیں یاد ہو رہے ہیں۔ ہندو مسلم اتحاد کا آغاز ہوا لکھنؤ پیکٹ میں۔ 1930 میں الہ آباد
کے خطاب میں علامہ محمد اقبال نے بنیادی تصور پیش کیا کس کا؟ دو قومی نظریہ۔ قرارداد لاہور کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ۔ ہندوؤں کی تجاویز کی کمیٹی تھی نہرو رپورٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کو متحد کرنے کی کوشش کا زور تھا قائدانہ صلاحیت پر۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1940۔ پاکستان میں 1956 کا آئین مشتمل تھا 234 دفعات پہ۔ 1971 کی جنگ میں مکتی بانی کی قیادت مجیب الرحمان نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ لے جی آخری ہمارا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آپ کے MCQs جو ہیں وہ بالکل اینڈ ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اور آپ کی 100% یعنی 32 MCQs ہیں، ایک بھی آپ کا غلط نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو صبح کے ٹائم بیٹا جانے سے پہلے نا اس کو تھوڑا سا اور سن لیا کرو سپیڈ تیز کر کے، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر پکے ہو جاتے ہیں آپ کے MCQ۔ صنعتوں اور کارخانوں سے نکلنا والا آلودہ کس کو؟ آبی تناؤ کے۔ سمندری تجارتی ہوائیں مشرق سے مغرب چلتی ہیں۔ عالمی درجے میں اضافے کا بار بار نتیجہ بار بار اور شدید گرمی ہو رہی ہے۔ جنگلات کی آگ میں اضافہ باعث بنتا ہے، ہوا کو خراب کرتا ہے۔ ہوائی آلودگی کی اہم وجہ ہے حرارتی توانائی، یہ جو ہم آگ جلاتے ہیں اس سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ آبی آلودگی کا سب سے بڑا سبب بننے والی سرگرمی ہے کیمیائی کھادیں۔ فضا میں زہریلی گیسوں کی موجودگی کی اہم وجہ ہے یہ فوسل ایندھن جو جلتا ہے نا، یہ کوئلہ اور یہ چیزیں، ان وجہ سے۔ کھیلوں کی صنعت کے لیے مشہور شہر ہے سیالکوٹ، آپ کی دنیا کے بیٹ بلے سیالکوٹ سے بن کے جاتے ہیں۔ پاکستان کی اہم صنعتی پیداوار ہے کپڑے کی۔ غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے والی صنعت ہے زراعت یا گھریلو صنعت؟ یہ بیٹا دیکھیں کنفیوز کر گئے نا چیزیں۔ اب ایک میں آنسر شیٹ میں گھریلو صنعت لکھا ہوا، ایک میں زراعت۔ بیٹا یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ نے چیک کرنا ہے، دین اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کا ایک نمبر بھی غلط ہو، یہ لازمی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب ایک آنسر شیٹ میں یہ آنسر ہے اور ایک میں یہ، تو جو صحیح ہو۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے اس کا آنسر جو ہے نا وہ زراعت لگتا ہے، پھر بھی بیٹا آپ نے چیک کرنا ہے پھر اس کو ماننا ہے، اس لیے میں نے دونوں لگا دیے، ٹھیک ہے۔ سی پیک اقتصادی راہداری ہے چین اور پاکستان کی، چائنا پاکستان کوریڈور۔ توازن پر قابو پانا ہے تو آبادی کنٹرول کرو بھائی۔ پاکستان کی سب سے گہری بندرگاہ ہے گاف سے گہری، گاف سے گوادر۔ کسی ملک کی ترقی کے لیے ذرائع نقل و حمل کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے، 3 کیٹیگری میں کی جا سکتی ہے۔ انسانی ترقی میں پاکستان کا درجہ ہے 161۔ اقتصادی ترقی سے مراد اضافہ ہے قومی آمدنی۔ پلاسی کی جنگ سراج الدولہ نے مدد حاصل کی، فرانسیسی توپ خانہ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی زیادہ تر تجارت کرتی تھی کپاس اور ریشم، کافی اور چینی۔ جی بھی ہے، اس کا بھی مجھے گڑبڑ لگ رہا ہے، کپاس اور ریشم مسالہ جات تھے، کپاس تھی ریشم، ہاں یہ ٹھیک ہے، ریشم ٹھیک ہے جی، یہ کپاس اور ریشم۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی وجہ تھی مرکزی قیادت نہیں تھی، کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ اسلامی کالج لاہور کو قائم کیا تھا انجمن حمایت اسلام نے۔ ترکی کی جنگ عظیم اول میں نومبر 1940 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال کا آغاز شمولیت، وہ پہلی جنگ میں شمولیت اس نے کی تو وہ زوال شروع ہو گیا۔ کرپس مشن نے اصلاحات کی تجاویز آئینی تجاویز تھی۔ مسلم لیگ کے قائم ہونے کی وجہ تھی سیاسی بے چینی تھی، پہلے کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ اور کانگریسی کے درمیان تعاون کا معاہدہ لکھنؤ میں ہوا تھا، یہ بیٹا نیا ہے یاد رکھ لیں۔ مسلم لیگ اور کانگریس کا جو درمیان تعاون کا معاہدہ ہوا کہاں ہوا تھا؟ لکھنؤ میں، جو لکھنؤ پیکٹ کہلاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کے خطبہ میں کا تحریک پاکستان پر اثر تھا کہ پاکستان کے قیام کا، کہ پاکستان کا قیام ہونا چاہیے۔ لاہور کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ قرارداد لاہور کا 2 قومی نظریہ۔ قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ نون سے نکات، نون سے 29، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کو متحد کرنے کی کوشش قائدانہ صلاحیتوں پر۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1940، پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ 1956 کے آئین کے تحت حکومتی نظام قائم کیا گیا، پارلیمانی نظام قائم کیا گیا۔ 1971 کی جنگ میں مکتی بانی کی مجیب الرحمان، میم سے مکتی، میم سے مجیب الرحمان، اس طرح یاد رکھ لے گا۔ اچھا بیٹا یہ کچھ اور MCQs ہیں نیکسٹ ورژن کے، میں نے یہی سوچا تھا کہ ہمارے بس جو باقی ورژن ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے الگ کر دیے تھے یہ والے ورژن، لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں ایک آدھ ایسا MCQs ہے جو ہم نے پہلے نہیں کیا ہوا، تو ان کو بیٹا یہ جو سکرول ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ان کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی ورژن کا حصہ ہے، تو ان میں سے کوئی آپ کا پیپر آ سکتا ہے، تو ایک آدھ ہی ہے ڈیفرنٹ، لیکن پھر بھی آپ اس کو کرو۔ یہ جو بھی جتنے بھی آپ کے MCQs آ رہے ہیں ان کو میں نے مارک کر دیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سارے مارکڈ ہیں اور یہ وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، بس یہ ایک آدھ ہے جو ڈیفرنٹ ہے ہر ورژن میں،
لیکن آپ نے یہ بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کا یہی پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ کے یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ 1 نمبر بھی کٹ جائے، اور انشاءاللہ ہم تیاری وہ کرتے ہیں کہ ہمارا 1 نمبر بھی نہیں کٹنا۔ بیٹا یہ ایم سی کیوز تھے، یہ سارے ایم سی کیوز ہیں، انشاءاللہ آپ کے ایم سی کیوز انہی میں سے آئیں گے، پکے نمبر ہیں۔ ویڈیو کو بیٹا لائک ضرور کرنا ہے، چینل پہ نئے آئیں تو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، اور سبجیکٹو سے بھی تیاری کر لیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک آپ کا پیپر بہت ہی اچھا ہو، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔